السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین اور دینی بھائیوں، تبلیغی جماعت پر گاہے بگاہے اپنے اور غیر سبھی اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور مختلف پہلوؤں سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تبلیغی جماعت پر غیروں کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ تو اکثر نیرے الزامات ہی ہوتے ہیں، لیکن اپنے حلقوں میں جو خیرخواہی سے تبلیغی جماعت پر اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ یا تو ناواقفیت کا نتیجہ ہوتے ہیں یا پھر عام تبلیغی افراد کے کسی انفرادی عمل کو دیکھ کر اس کو پوری جماعت کی طرف منطبق کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، میں ہوں MAD قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسک MAD قاسمی یوٹیوب چینل۔ تبلیغی جماعت پر کیا اعتراض تو دیا منہ توڑ جواب۔ دراصل آج کل دیندار جماعت اور دینی اداروں پر اعتراض کرنا ہر کس و ناقص کا ایک مشغلہ اور پیشہ بن چکا ہے۔ ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ تبلیغی جماعت والے صرف امر بالمعروف کرتے ہیں، نماز کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو خدا کی پہچان بتلاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو درپیش کسی بھی انفرادی یا اجتماعی مسئلہ سے، خواہ وہ سیاسی ہو یا سماجی، کوئی دلچسپی اور سروکار نہیں رکھتے، جبکہ آج کل ہر میدان میں اس جماعت کو آ کر کام کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے اجتماعات کرانے کے بجائے اچھے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں کھول کر عصری تعلیم کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ دوستو، جن صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے میں نے پیار بھرے انداز میں انہیں منہ توڑ جواب دیا، وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ مکمل جواب سنیے۔ دوستو، دعوت و تبلیغ کی بنیاد قرآن و حدیث سے حاصل ہونے والے اس یقین پر ہے کہ اس زمانہ میں امت مسلمہ کو سارے عالم میں جو اجتماعی یا انفرادی مشکلات و مسائل درپیش ہیں ان سب کا سبب اصلی یہ ہے کہ امت کی غالب اکثریت اس حقیقی ایمان بالغیب اور اس ایمانی زندگی سے دور ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت کے لیے شرط ہے، اور اس میں وہ خدا فراموشی اور آخرت سے بے فکری آ گئی ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں کے لیے سراسر تباہی کا باعث بنی، اور امت کی یہی حالت دوسری قوموں کے اسلام کی طرف آنے میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ نیز یہ یقین بھی اس تبلیغی کام کی بنیاد ہے کہ آخرت کا مسئلہ اس دنیاوی زندگی کے سارے مسائل سے لاکھوں درجہ زیادہ قابل فکر ہے، مگر حالت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے دنیاوی مسائل کی فکر کرنے والوں کی تو کمی نہیں ہے، لیکن آخرت کی فکر میں دوڑ دھوپ کرنے والوں کی کو دیکھنے کے لیے آسمان کی آنکھیں ترستی ہیں۔ عزیز دوستو، اس لیے تبلیغی جماعت سے یہ توقع رکھنا ہرگز مناسب نہیں کہ جماعت دعوت اللہ کے میدان میں بھی کام کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے دوسرے شعبوں میں بھی بھرپور کردار ادا کرے۔ ہاں، دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کی جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ دراصل یہ تبلیغی کام اپنی اصل میں دین کے تمام شعبوں کا خادم ہے۔ دین کے تمام شعبوں کے لیے رجال کار مہیا کرنا تبلیغی جماعت کا کام ہے۔ بے طلبوں اور دنیا داری کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر اور ان کے دل میں دین کی طلب پیدا کر کے دین کے مختلف شعبوں سے وابستہ کرنے کی محنت کرنا اپنی نوعیت کا بڑا زبردست کام ہے۔ بہرحال افراط و تفریط سے بچنے کے لیے حضرات کی یہ خواہش ہے کہ علماء کرام کی سرپرستی میں کام ہو، کیونکہ جتنا علماء کرام اس مبارک کام کی سرپرستی اور نگرانی کریں گے اتنا ہی کمی بیشی دور ہو کر اعتدال قائم ہوگا اور شکایات کم ہوں گی۔ یہی تو الحمدللہ کام اس مخصوص ڈھنگ میں شروع بھی ایک جید عالم مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، اور شروع ہی سے اکابر علماء کرام کی تائید و نصرت بھی اس تبلیغی کام کے ساتھ رہی، اور پھر ان اکابر کے خلفائے کرام غرض سب کی پشت پناہی اس جماعت کے ساتھ رہی۔ اس لیے علماء کرام سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے درس و تدریس اور دوسری علمی مشغولیت کے ساتھ اپنے محلوں کی جماعتوں میں جڑتے رہیں اور سال میں تھوڑا بہت وقت
فارغ کر کے جماعت کے ساتھ چلے جائیں تو انشاءاللہ جماعتوں میں جو ہر قسم کے عامی مسلمان ہوتے ہیں ان کی نگرانی، اصلاح اور تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ اب جماعتیں تو بے شمار ہیں مگر کام کی نگرانی کرنے والے یعنی علماء کرام کم ہیں۔ الحمدللہ ہر وقت صرف اندرون ملک میں کم و بیش 15-20 ہزار جماعتیں ایمان و اعمال سیکھنے سکھانے مشغول ہوتی ہیں، اور محتاط معلومات کے مطابق 6-7 ہزار علماء کرام ہر وقت اندرون ملک سال لگا رہے ہوتے ہیں۔ یوں اگر ایک عالم ایک جماعت میں ہو تو باقی 3/4 جماعتیں علماء کرام کی صحبت سے محروم ہیں۔ دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے والے محترم ساتھیوں کا یہ بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ بے شک اپنے متعین شعبے میں خوب جم کر کام کریں مگر اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور دوسرے شعبوں کی کمی ہرگز دل میں نہ لائیں، کیونکہ شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا رہتا ہے کہ بس ہمارا کام ہی اصل ہے، دین کے دوسرے کام معاذ اللہ کمتر ہیں۔ ایسا سمجھنا بہت خطرے کی بات اور فتنہ کی چیز ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی منشا ہے کہ جس سے اپنے دین کا جو چاہے کام لے، اس لیے تقابل کی بجائے تعاون کی راہ اپنائے اور اپنے دائرے عمل میں رہتے ہوئے دوسرے شعبوں کے ساتھیوں کے ممنون ہوں کہ دین کے دوسرے کام جو ہم اپنے شعبہ کی مشغولیت کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے بھائی اس کام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے دوسرے شعبوں کے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرنا، بقدر استطاعت ان کے ساتھ تعاون کرنا اور دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا انشاءاللہ آپ کو دین کے سارے شعبوں میں کام کرنے کا اجر دلوائے گا، اور اس کے ساتھ امت میں جوڑ کی شکل پیدا ہو کر اجتماعیت پیدا ہوگی، جو امت مسلمہ کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور اس مبارک کام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اللہ تعالی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا یہ کہنا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی قائم کیوں نہیں کرتے، تو یاد رکھیے یہ جماعت صرف اللہ اللہ کہنے والوں کی ہے، ایمان اور عقائد کو مضبوط اور محفوظ کرنے والوں کی ہے۔ ہر کام ایک جماعت ہی والے کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے جو کام ہیں، اسکول بنانا، کالجز بنانا، یونیورسٹی بنانا، عصری تعلیم کی فکر کرنا، یہ آپ اپنے سر اوڑھ لیجئے اور آپ بھی ذمہ داری کو نبھائیے اور پورے طور پر نبھائیے۔ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں۔ ہر ایک جماعت کو اپنے اپنے دائرے عمل میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ آپ کا جو میدان ہے اس میدان میں آپ کام کیجئے، ہمارا جو میدان ہے ہم اپنے میدان میں کام کرتے ہیں۔ ہماری کامیابی کے لیے آپ دعا کیجئے، آپ کی کامیابی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اس سے اجتماعیت قائم ہوگی، کام میں برکت ہوگی۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے اور اس تبلیغی جماعت کی بھی اللہ تعالی ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔